سٹارٹ کرتے ہیں جی اس میں لاہور یونیورسٹی. پہلے علی طارق کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا رپورٹ بھی انہوں نے کیا وہاں جا کے, کیا علی طارق یہ ہوا, اور اس سے پہلے بھی یہ کوئی بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پھر سعدیہ کی طرف چلتے ہیں. شاداب صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. یہ جو یونیورسٹی آف لاہور والا معاملہ تھا جس میں فاطمہ نامی ایک اسٹوڈنٹ تھی, ڈی فارمیسی کی یہ اسٹوڈنٹ تھی, اور اس سے پہلے بھی جس اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی کوشش کی تھی, بلکہ وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اویس نام کی, وہ بھی ڈی فارمیسی کا تھا. یونیورسٹی میں صبح 8 بجے کا واقعہ ہے یہ کہ فاطمہ نامی لڑکی پہلے سمیسٹر کی یہ لڑکی تھی, اپنی بلڈنگ کی 2nd فلور کے اوپر چڑھتی ہے, جو بنیرے سے کہہ لیں یا جو ونڈو بنی ہوئی تھی وہاں سے نیچے چھلانگ مار دیتی ہے, اور جب چھلانگ مارتی ہے تو ایک طرف کہرام سا مچ جاتا ہے, کیونکہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے یہ واقعہ اسی کہہ لیں کہ یونیورسٹی میں ہوا ہے, اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے. جب اس کو اپنی یونیورسٹی کے قریب ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. بعد میں اس کو جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے. جب جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو میں بھی وہاں پہ گیا تھا. بیسیکلی جو اس کو چوٹیں آئی تھی وہ انتہائی کہہ لیں کہ ایسی تھی کہ اس کا بچنا جو ہے وہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ ناممکن ہے. ایک تو اس کی پسلیاں جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی, دونوں گھٹنے اس کے جو تھے بالکل ٹوٹ گئے تھے, اور اس کے بعد ہیڈ انجری تھی, اور کہہ لیں کہ بالکل ہی بڑا بری صورتحال تھی. لیکن ہاسپٹلز نے ایک باقاعدہ بورڈ بنایا, اس کے بعد اس کو ایک وینٹیلیٹر بھی تو وہ تھی, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے آپریشن بھی کرتے رہے اس کا, اور پھر جا کر اس کو اب وینٹیلیٹر سے بھی اتار دیا گیا اور خطرے سے بھی باہر بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ سارے معاملے میں جب پولیس نے اس کے والدین سے تفتیش وغیرہ کی تو سامنے جو معاملہ آیا جو پولیس کے مطابق وہ یہ آیا کہ جو فاطمہ نامی اسٹوڈنٹ تھی وہ اپنے علاقے میں نارنگ منڈی میں ایک نوجوان سے کہہ لیں کہ اس کا آپس میں تعلق تھا, اور وہ چاہتی تھی کہ اس سے وہ شادی وغیرہ کر لے. لیکن فیملی میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں فیملیز میں والدین اکثر اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی پڑھے اسٹڈی کرے, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی کی طرف نہیں تھا. اور اس سے اس نے لاسٹ کال بھی کہتے ہیں کہ اسی احمد نام کے لڑکے کو کی ہے, اور یہ سارا پولیس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, اور وہ لڑکے کے بعد اس نے خودکشی کر لی. یہ چیز سامنے آئی ہے جو ابھی تک. جی سعدیہ خان صاحبہ, یہ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ ہم اس دین سے ہمارا تعلق ہے جو صبر کی تلقین کرتا ہے, ہم اس نبی کی امت ہیں جو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے, وہ لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے. ہمارے جتنے بھی ماضی میں جو ہمارا ماضی اگر آپ دیکھیں مسلمان ایز اے مسلم, تو ہم تو مصیبتوں سے لڑتے آئے ہیں, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا آج کل کے بچوں کو کہ وہ ذرا سی کسی عشق محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو گڑم نیچے چھلانگ مار دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دی اسٹوڈنٹ, پھر فیملی ہے, پھر یونیورسٹی کمیونٹی ہے, کہ ہم یہاں کسی کو بھی بلیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہمارا پرپز ہے کہ ڈسٹریس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور نیکسٹ ٹریجڈیز کو پریونٹ کر لیا جائے. اب سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے, یہ ایک سڈن امپلس نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا چیک باؤنس ہو جائے اور آپ سوسائڈ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. یہ پے در پے فیلیئرز ہوتے ہیں, سوسائٹی پریشرز ہوتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں جنہیں ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے. اگر آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے, سننے والا ہے تو سمجھنے والا نہیں ہے, یہاں پہ پرابلم ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر جا کر ہماری یہ نوجوان نسل خاص طور پر, بالخصوص کہوں گی کیونکہ عمومی طور پر تو یہ ایکٹ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن نوجوان نسل خاص طور پر اس لیے کہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل ایٹ اے ٹائم بہت ساری چیزوں کو کوپ کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے موجود ہے, لیکن لڑ نہیں پا رہی. پرابلم یہاں پر آتی ہے, بچی سیمیسٹر شروع کرتی ہے اور ایک ٹرائی اینگل میں چیز سٹارٹ ہوتی ہے. ایک طرف ایک بچی ہے, ایک طرف پیرنٹ ہے, ایک طرف یونیورسٹی انتظامیہ ہے. اب اگر اس کے فیکٹرز کو تھوڑا سا پیچھے جا کر ہم دیکھنا شروع کریں تو بات دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے, جہاں پہ سب سے پہلے اکیڈیمک پریشر آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن آتی ہے, آپ نے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. پھر پیپرز اگر آنے والے ہیں, ایگزام آنے والے ہیں, فیلئر اس کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. پھر اس کے اوپر آ جاتی ہے کاؤنسلنگ, دین آ جاتی ہے ہوم سکنس. اگر بچے ہاسٹلائز ہیں, انہیں بہت ساری چیزوں کو اکیلے دیکھنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بات ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ جو ایک نیچرل فینومینا ہے
ہمارے کوئی بھی ایسا چیز جس میں ہمارے بریک اپس آ جاتے ہیں، بچے جہاں پہ اپنی جذباتیت کو سمجھ نہیں پاتے اور سنبھال نہیں پاتے، کسی سے بات نہیں کر پاتے. ہمارے سوسائٹی نارمز ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پھر اگر کاؤنسلنگ پرووائڈ نہ کی جا رہی ہو، اگر پیرنٹس کی طرف سے بات کو سمجھا نہ جا رہا ہو، کیونکہ ہمیں ہر فیکٹر کو اپنے سامنے رکھنا ہے. ہو سکتا ہے بچی اپنے اکیڈمک پریشر سے پریشان تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی اپنی جذباتیت کو لے کر پریشان تھی اور پے در پے اس طرح سے پریشان ہوتی گئی کہ اسے ناکامی اتنی بڑی دیوار بن کر نظر آ رہی تھی کہ اس نے اتنا بڑا سوسائیڈل اٹیمپٹ کر دیا. ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ اس کی اکیڈمک پریشر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، ایڈریس نہیں کر پا رہی تھی، کاؤنسلنگ نہیں دے پا رہی تھی. بچی اپنے ایموشنل سٹریس میں اتنی بری طرح سے شکار ہو گئی کہ وہ صرف یونیورسٹی صبح آتی ہے اور اتنا بڑا ایکٹ کر جاتی ہے کہ ماں ایک بچی کو ڈراپ کر رہی ہے یا بھائی اپنی بہن کو ڈراپ کر رہا ہے اور ابھی شاید وہ گھر بھی نہیں پہنچا اور اس کو اتنی بڑی نیوز سننے کو مل رہی ہے. تو یہاں ہم کسی بھی ایک فیکٹر کو لے کر نہیں چل سکتے، یہاں پہ ہم کسی ایک چیز کو بلیم نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ بلیمنگ یونیورسٹی، وی آر ناٹ بلیمنگ دا اسٹوڈنٹ، وی آر ناٹ بلیمنگ دا پیرنٹس. یہ سارے فیکٹرز مل کر جب آپ کو خاموشی کی طرف روانہ کرتے ہیں، آپ بولنا چاہتے ہیں آپ بول نہیں سکتے، آپ کہنا چاہتے ہیں سمجھنے والا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی ایک ایسا ایکٹ ہونے لگتا ہے کہ جس کو آپ بھی کرنا نہیں چاہتے. آپ کبھی کسی ینگ بچے کے منہ سے نہیں سنیں گے آئی وانٹ ٹو ڈائی، آپ سنیں گے آئی ایم ٹائرڈ، آئی کانٹ کوپ اینی مور، یا تو ایسا کچھ ہوگا. یا آپ اگر اس کے سٹارٹنگ پیٹرنز کو دیکھنا شروع کریں تو پیٹرنز چینج ہونے لگتے ہیں. سلیپ پیٹرن چینج ہوتا ہے، ایپیٹائٹ چینج ہوتی ہے، یا تو بچہ بہت زیادہ کھانا شروع ہو گیا ہے یا بچہ بہت زیادہ سونا شروع ہو گیا. اگر اس کا مائنڈ اس طرف جا رہا ہے کہ میں کوئی خودکشی یا کوئی ایسا سٹیپ لوں تو اس صورت میں آپ بتا رہی ہیں؟ جی بالکل، جب بچہ کمپلیٹ ڈسٹریس کی طرف جا رہا ہے، ایک ناکامی آ گئی ہے. یونیورسٹی سٹارٹ ہی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، فرسٹ سیمسٹر بہت اوور ویلمنگ ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کو ایٹ اے ٹائم کوپ کرنا ہوتا ہے. آپ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر جا کر اپنی اکیڈمکس کو لے کر جا کر پروو کرنے والے ہیں، آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کو آپ نے لے کر چلنا ہے. آپ کے سائڈ بائی سائڈ فیملی ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کوپ کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ بھی اسٹرانگ رہنا ہے، آپ نے فیلئر نہیں ہونے دینا، آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں، آپ نے اچھے گریڈز لینے ہیں، آپ نے اپنے ٹیچرز کو، پیرنٹس کو، سوسائٹی کو خوش کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں اکٹھی ملا کر اگر ہم دیکھیں تو پریشرائز ایک ذات ہو رہی ہے، ایک ہیومن ہو رہا ہے. اگر اس ہیومن کو بولنے کے لیے آپ پلیٹ فارم نہیں دیتے یا نہیں دے پاتے، اس میں ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے بچی نے کسی سے بات نہ کی ہو سکتا ہے بچی نے بات کی ہو مگر بات کو سنا نہ گیا ہو سکتا ہے اس کو سمجھا نہ گیا ہو. وہاں پر جا کر، کیونکہ یہ ایک مینٹل کرائسس ہے، اٹ از ناٹ اے سڈن امپلس، آپ ایٹ ونس جا کر خودکشی نہیں کر لیتے. یہ پے در پے ناکامیاں اور آپ کو آگے کوئی وے آؤٹ نہ ملنا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ کس سے بات کریں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو بتائیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ کے مارکس نہیں آتے ہیں، اگر آپ کسی خاص جینڈر میں کسی کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ یہ باتیں کہہ نہیں پاتے اور کوئی سمجھ نہیں پاتا، تو کہیں نہ کہیں جا کر اس طرح سے آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سلیپ پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کے اندر وڈرال آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل آپ نے ایک طرف اشارہ بڑا صحیح کیا کہ جب چینجنگ آ رہی ہوتی ہے کسی بھی ہیومن میں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ میں، تو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جو یونیورسٹی کے یا اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ بڑی خاص نظر رکھتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس پہ کہ یہ میری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بچہ آج کچھ عجیب حرکت کر رہا ہے، اس کے والدین کو بلاتے تھے یا کچھ اس طرح کا معاملات ہوتا تھا، یا والدین کو ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یا یہ جو بیٹی ہے یہ نارمل جو سچویشن اس کی ہوتی تھی وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیچرز کی کلاس روم میں اور والدین کی گھر میں میرا خیال توجہ بھی نہیں تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی. سادیہ، یہ میں بڑا علی کی بات سے اس پہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، ماضی میں ہمارے جو اساتذہ تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے، وہ ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ
माँ बाप की हाँ तरह जी, का होता था, बिल्कुल। उनकी नजर हम पे माँ बाप की तरह की होती थी। अगर हम थोड़ा सा इधर उधर होते थे तो फौरी वो पकड़ लेते थे, जैसे अली ने कहा। अब जो जैसे आज का दौर चल रहा है सादिया जी, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। असातिज़ा भी बेचारे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इस पे भी कोई लालच की बात नहीं कर रहा। वहां पर भी वो अपनी मजबूरी पे, क्योंकि वो उन्होंने कमाना है, तो इस महंगे दौर में, इस मुश्किल दौर में अपने बच्चों को पालना है। आपके नजदीक इस चीज में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, क्या कोई माहिर नफ्सियात है, ये बैठने चाहिए जब बच्चों को मंथली इस तरह, क्योंकि अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बच्चों को मंथली उनकी कोई क्लास हो, कोई 1 घंटे का उनके साथ कोई एक सेशन हो, सब बच्चों को बिठा के 1 by 1 उनसे सुने, तो इससे बेहतरी नहीं लाई जा सकती क्या? जी बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। और हमें जो अब काम करना है, एक्ट क्या करना है, हमें पैनिक नहीं होना। हमें करना क्या है? हमें काउंसलिंग सेशंस बनाने हैं। हमने अपने बच्चों को एकेडमिक अपग्रेडेशन तो सिखा दी है, नो डाउट हमने बता दिया है कि हमने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, बट हम नहीं बता पाए कि हमने क्राइसिस को कोप कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचना है, सबसे पहले किसको बताना है। हमें अपने बच्चों को अब ये सिखाना है कि हमें मेंटल हेल्थ क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, उसमें अपनी बात को कैसे डिस्कस करना है, पीयर ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, पीयर ग्रुप्स की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। घर के लेवल पे बात करें तो घर पे पेरेंट्स को डिजिटल दौर के अंदर भी अपने बच्चों के ऊपर एक कीन आईसाइट रखनी है। अब ये वो नज़र, शेर की नज़र नहीं होनी चाहिए जहाँ बच्चा बोलता हुआ घबरा जाए और डर जाए। ये नज़र एक दोस्त की नज़र होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा अपने दिल की बात कह सके और उसको ये हौसला हो, ये मजबूती उसके अंदर पैदा हो जाए कि मेरी बात को समझा जाएगा। एक्ट किया जाए या ना किया जाए वो थोड़ा सा हम उसके बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट मुझे सुनने वाला और समझने वाला मौजूद है। बिल्कुल साथी, आप मतलब ठीक क्या, मैं इस पे एग्री किया हूँ कि हम भी बच्चों के साथ जब अटैच हैं, बिल्कुल जब उनको चलती है तो बच्चों के साथ इतनी फ्रैंकनेस, मैं अपनी फैमिली में, मेरी बेटी है, बेटा है, मेरी कोशिश ये होती है कि वो हर तरह की चीज जो भी है वो हमसे शेयर करे और मैं उनको इतना कॉन्फिडेंस